بلکہ اللہ نے تو احسان کے لفظ کے ساتھ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول برحق کو بھیجا۔ اور یہ یوں نہیں ہوا، قربانی کے نتیجے میں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا قال لہ ربہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہ اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ اب میری کوئی خواہش، میری کوئی سوچ، میری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کچھ جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کیا کہا؟ یوں خالی نہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے ٹھوک بجا کے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حالات سے گزرتے ہوئے صبر، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کام میں مشغول، جس وقت کا جو عمل ہے اجتماعی موقع پر اجتماعی عمل، انفرادی معمولات کے وقت میں اپنے سیکھنا سکھانا پورے، کہ پھر اللہ پاک بہت ترقی دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کون تھے؟ ان سوائے شرک کے اور جہالت کے کچھ نہیں تھا، لیکن حضور کی صحبت، حضور نے جس پیار سے ان کو، کہ انہوں نے تو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھانسا بھی ڈالا، پھندا بھی ڈالا، کانٹے بھی بچھائے، منہ پر بھی، کیا نہیں کیا۔ لیکن اتنی بڑی بات کہ جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر آپ داخل ہوئے ہیں اور سارے وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا سب موجود تھے کہ آج ہمارا بھی تکہ بوٹی بنے گا، ہم سے بدلہ، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، دونوں پٹ پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ کریم ابن کریم، شریف ہو، شریف کے بیٹے ہو، شریف کے پوتے ہو، شرافتی۔ اور ہاں سنو، میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائی، جن بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا تھا، جن بھائیوں کی وجہ سے بازار میں کوڑیوں کے دام بکے تھے، جن بھائیوں کی وجہ سے جیل خانے میں اور زلیخا کی تہمت تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے معاف کر، جو بات میرے بھائی یوسف نے کہی تھی مکے والوں، ہم بھی تم سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں معاف۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت ابو سفیان، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، کیسی کیسی قسمیں اور کیسے کیا، لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں جتنا اصول کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے کریں گے، ان عملوں میں ایسی کشش ہے جیسے لوہے کو کھینچنے کی تاثیر مقناطیس میں دلوں کو کھینچتا ہے۔ کیا کیا بیان کریں، کہاں اللہ اکبر۔ عورتیں امریکہ میں تھا، ایک گھر میں بیان کیا، دوسرے دن پھر اب میں نے کہا بھائی یہاں تو کل تو بیان کیا، نہیں مول صاحب ہم 6 بھائی ہیں، سب کے مکان ایک میں، آپ جس گھر میں جاؤ گے یہ فضائل، حزب الاعظم اور یہ دعا کی کتاب آپ۔ پھر اس نے عجیب بات سنائی کہ ہمارا یہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں بہت سیکریٹ ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا، پاس بنانا پڑتا۔ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے تو دور رہتی ہے، ان دونوں نے دعوت تو دعوت ہے، دلوں میں گھر کرتی ہے، دونوں نے طے کیا کہ 1 گھنٹہ فون پر، وہ لوکل فون جیسے اپنے یہاں بھی لوکل فون فری ہے نا، جتنے کر لو ملک کے اندر جتنے، کہ ہماری بیوی نے اور انہوں نے دونوں نے 1 گھنٹہ وہ قرآن پڑھتی ہے فون پر، میری بیوی سنتی ہے، 1 گھنٹہ میری بیوی پڑھتی ہے، امریکہ میں قرآن زندہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے گھر بیٹھے، ابھی آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فضل کریم صاحب، اور پھر حکیم صاحب تھے،
اور جو بڑے اپنے کنکوڑی والے اور یہ سارے جو کیا قربانیاں تھیں، کیا کام جو ہے وہ ہمیشہ قربانی سے چلے گا۔ اور ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی کے کمرے میں رکھ کر جا رہا تھا تو حضرت جی مجھے بلایا، مولوی صاحب یہاں آؤ۔ جی حضرت، ایک بات یاد رکھیو، جی یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، قربانیوں اور اخلاص سے چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ جاؤ، بس اتنی بات۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہا جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں گیا، وہ کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں۔ تھیلا اٹھایا، آگے وہ پیچھے میں دروازے پر السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں۔ جب حضرت جی نے کہا نہیں تو وہ تو چلے گئے، اب مولانا عمر لاٹ صاحب کھڑے ہیں۔ حضرت جی پوچھے مولوی صاحب کیا کہا تھا؟ حضرت جی 2.5 گھنٹے کی تقریر تو کر لوں گا لیکن کیا کہا تھا؟ لہجہ بدلا حضرت جی نے، پھر فرمایا تشریف رکھو۔ فرمایا پورے کام کا گر ہے، گر یہ کیا، جتنا کہیں جیسے کہیں۔ اور وہ ہم نے ہوشیاری کہی تھی، میں نے کہا جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بلانے بھیجیں گے، تو پھر احمد لاٹ کیا ہوا؟ وہ تو بہت ہوشیار ہے، تو وہ ہوشیاری بیوقوفی نکلی۔ اس لیے اس کام میں ہوشیاری نہیں، جو بڑوں نے راستہ بتایا ہے، جس طرح اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے رہنا، ہر ایک کو سینے سے لگانا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی خرابیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کو بندے میں دیکھنا ہی نہیں، اس سب کے لیے میں نے اپنی ذات کو، حسد بھی، کینہ بھی، دنیا کی محبت بھی، یہ بھی وہ بھی، سب میں نے، یہ سب میرے میں جتنی خوبیاں ہیں، تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں نے سب کو کہ میرے سارے ایسے ہیں۔ جب ہر ایک یہ سوچے گا تو سگے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور اگر یوں کہہ نہیں میں ہی ہوں سب کچھ، اس لیے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اس آیت میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کہہ کر کے کہ تم اس عالمی نبی کے امتی ہو جو قیامت تک کے لیے آخری نبی، انہی کی شریعت، انہی کی اتباع میں سب کی دنیا آخرت کی کامیاب، اس لیے پورے عالم کے فکر کے ساتھ اس کام میں لگنا ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہہ کر کے متوجہ کیا، ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر